صحابہ کے مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، کبھی ان کی لاشوں کے ساتھ بے عزتی کی جاتی ہے، کبھی ان کی گردنیں کاٹ کر اڑائی جاتی ہے، نیزوں پر ان کی گردنیں لٹکا کر دکھائی جاتی ہے، کبھی غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، حال میں بچوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو اتنے خوبصورت ہے کہ قریب ہو تو ان کو بوسے دے دے وے، ان سے آدمی چمٹ جاوے، پیار و محبت کے ساتھ پیش آوے، لیکن یہ ملعون و مردودین ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں، رب کریم تیرے نبی کی امت کو ستا رہے ہیں، رب تیرے نبی کی امت کو ستا رہے ہیں، ہمارا تو پیغمبر چلا جا چکا ہے، اب ہمارا سہارا کون ہوگا؟ اب تو یتیم امت ہے۔ پیغمبر ہوتے اور صحابہ پر کچھ تکلیف آتی فوراً ان کے پاس چلے جاتے، صرف حضور کو دیکھ لیتے ان کی تکلیفیں دور ہو جاتی تھی۔ رب کریم ہمارا تو کوئی نہیں ہے، بس تو ہی ہمارا سہارا ہے، اور رب تو ہماری فریادیں سن لے، ان ماؤں کی چیخیں سن لے جن کے کلیجوں کو کاٹا گیا ہے، جن کے جگر کے ٹکڑوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے نشانہ بنایا گیا ہے، جن معصوموں کی طرف دی ہوئی لاشیں ان کی ماؤں نے دیکھی ہے، اور رب ہماری فریاد تو کیا ہوئے، ان ماؤں کی فریاد تو سن جن کا جینا مرنے کے برابر ہو چکا ہے۔ اور رب کریم سر سے شوہر کا سایہ بھی اٹھ گیا، بڑھاپے میں جن بچوں کی امیدیں ہوتی ان بچوں کو بھی کاٹ ڈالا، امت کی نسل کشی ہو رہی ہے، رب امت کو کاٹا جا رہا ہے، اور رب تو امت کا بھلا فرما دے، امت کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دے، اے اللہ سیریا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما لے، اے اللہ مسجد اقصی جس کا قرآن میں تو نے تذکرہ کیا ہے، جس کی فضیلت خود ہمارے آقا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اے اللہ اس جگہ کو ان ملعون اور مردودوں نے اے اللہ گھیر لیا ہے، اے اللہ اس جگہ پر قبضہ کرنے کے بالکل پلاننگ ہو چکے ہیں، رب کریم تو ہی حفاظت کر سکتا ہے، اے اللہ حرمین شریفین کی اور اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، تمام ہی مساجد کی حفاظت فرما، تمام ہی مراکز اسلام کی حفاظت فرما، تمام مدارس اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ دین کی اور دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، دین کے تمام تر شعبوں کی حفاظت فرما، الہ العالمین عافیت کے ساتھ دین کی اے اللہ محنت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، کل مومنین مومنات کو اللہ